خوش آمدید۔ آج ہم کچھ مخصوص ذرائع پر نظر ڈال رہے ہیں جو اسلامی طریقے سے جانور ذبح کرنے کے احکامات کو واضح کرتے ہیں، خاص طور پر امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہم السلام سے منسوب روایات۔ ان میں ذبح کے عمل اور جو چیزیں منع ہیں ان کی تفصیلات ہیں۔ تو آج کوشش کرتے ہیں ان ہدایات کو سمجھنے کی۔ جی بالکل، اور ان روایات کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ چند اہم اصولوں پر ہے، جیسے اللہ کا نام لینا یعنی تسمیہ، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، پھر جانور کو غیر ضروری تکلیف سے بچانا اور عمل کو صحیح طریقے سے کرنا۔ یہ ذرائع ایک خاص فقہی زاویہ بھی پیش کرتے ہیں۔ صحیح، تو آئیے ان تفصیلات میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو بار بار آتی ہے وہ ہے اللہ کا نام لینا، یعنی ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا۔ یہ کتنا ضروری ہے؟ کیا یہ صرف ایک رسم ہے؟ نہیں، یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں لازمی جز سمجھا جاتا ہے۔ تسمیہ کہتے ہیں اسے، اللہ کے نام سے شروع کرنا۔ یہ عمل کو ایک عبادت کا رنگ دیتا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب روایت میں ایک اور شرط بھی ہے، وہ یہ کہ ذبح کرنے والے کا رخ اور جانور کا رخ بھی دونوں قبلے کی طرف ہوں۔ اچھا، قبلے کی طرف، یہ بھی ضروری ہے؟ جی ہاں، اس میں ایک تقدس کا پہلو ہے۔ روایت کے مطابق اگر کوئی جان بوجھ کر قبلہ رخ نہ کرے تو ذبیحہ حلال نہیں مانا جائے گا۔ تو نیت اور سمت دونوں اہم ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ عمل کے دوران جانور کے ساتھ سلوک پر بھی کافی زور ہے، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے کہ جانور کو ذبح کی جگہ تک نرمی سے لایا جائے، گھسیٹا نہ جائے۔ یہ نرمی کیوں اتنی اہم ہے؟ یہ تو براہ راست اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، رحم اور احسان کا اصول۔ مقصد یہ ہے کہ جانور کو کم سے کم خوف اور تکلیف دی جائے، اور اسی اصول کے تحت دیکھیں نا، امام باقر علیہ السلام سے منسوب روایت میں ہے کہ چھری بہت تیز ہونی چاہیے۔ بہت تیز؟ جی، تاکہ ایک ہی وار میں کام ہو جائے اور جانور کو اذیت کم ہو۔ دانت یا ناخن وغیرہ سے ذبح کرنا تو سختی سے منع ہے۔ ٹھیک۔ مزید یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت میں گردن کی 4 بڑی رگوں کا ذکر ہے۔ 4 رگیں؟ کون سی؟ جی، 2 شہ رگیں، سانس کی نالی اور خوراک کی نالی۔ ان چاروں کا کٹنا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ جانور جلد بے حس ہو جائے۔ اچھا، یہ تو کافی تفصیلی ہدایات ہیں۔ ایک اور احتیاط کا بھی ذکر ہے کہ جانور کے مکمل ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال اتارنا یا حرام مغز یعنی نخاع کاٹنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ جی، یہ نخاع والی بات اہم ہے۔ اسے مکروہ اس لیے کہا گیا کہ ہو سکتا ہے جانور ابھی پوری طرح بے حس نہ ہوا ہو، اور یہ عمل اسے شدید تکلیف دے سکتا ہے، اور یہ ایک طرح سے موت کو غیر فطری طور پر تیز کرنے کی کوشش بھی سمجھی جا سکتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جانور مکمل مر جائے، پھر باقی کام کیا جائے۔ یہ بھی جانور کے احترام میں آتا ہے۔ بالکل، یہ تو ہوئی احتیاطیں۔ کچھ کام ایسے بھی ہیں جن سے صاف منع کیا گیا ہے، جیسے ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح کرنا۔ امام باقر علیہ السلام سے منسوب روایت میں اسے اچھا نہیں سمجھا گیا۔ جی ہاں، بظاہر یہی لگتا ہے کہ جانوروں کی نفسیاتی کیفیت کا بھی خیال رکھا گیا ہے تاکہ ان میں خوف اور پریشانی کم ہو۔ یہ ان کے احساسات کا لحاظ ہے۔ صحیح، اور ایک صبر کا بھی ذکر ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ صبر کا مطلب ہے جانور کو باندھ کر بھوکا پیاسا رکھنا اور پھر اسے تکلیف دے کر مارنا، جیسے مثال کے طور پر اسے تیر کا نشانہ بنانا وغیرہ۔ یہ تو سراسر ظلم ہے اور سخت منع ہے۔ استغفر اللہ۔ اچھا، اگر لا علمی میں کوئی غلطی ہو جائے، جیسے کوئی بسم اللہ کہنا بھول جائے؟ ہاں، اس کی بھی وضاحت ہے۔ اگر کوئی بھولے سے تسمیہ چھوڑ دے یا کوئی اور غیر ارادی غلطی ہو تو اس کے لیے کچھ شرائط کے ساتھ رعایت ہو سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کر دیدہ دانستہ غلط طریقہ اپنانا وہ بالکل منع ہے۔ اور اونٹ جیسے جانوروں کے لیے طریقہ مختلف بتایا گیا؟ جی، لمبے گردن والے جانور جیسے اونٹ، ان کے لیے عام ذبح یعنی حلق کاٹنے کے بجائے نہر کا طریقہ ہے، جس میں گردن کے نچلے حصے میں سینے کے قریب نیزہ یا چھری ماری جاتی۔ غالباً یہ اونٹ کی ساخت کی وجہ سے زیادہ مؤثر اور کم تکلیف دہ طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ اچھا۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر جانور بیمار یا بہت کمزور ہو تو اسے ذبح کرنا مکروہ ہے، شاید گوشت کی صحت یا جانور کی پہلے سے موجود تکلیف کی وجہ سے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ان ذرائع کے مطابق ذبح کا عمل صرف جانور کو مارنا نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ کا نام لینا،
قبلہ رخ ہونا، تیز دھار آلہ، وہ مخصوص 4 رگیں کاٹنا، جانور سے رحم دلی، غیر ضروری تکلیف سے بچانا اور کچھ کاموں سے مکمل پرہیز کرنا شامل ہے۔ یہ تو ایک پورا نظام ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح سمیٹا۔ ان روایات میں 2 باتیں بہت نمایاں ہیں۔ ایک تو عمل کی تکنیکی درستی پر زور، اور دوسرا جو شاید زیادہ اہم ہے وہ جانوروں کے ساتھ ہمدردی اور ان کے وقار کا خیال۔ یہ صرف گوشت حاصل کرنے کا طریقہ نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ بالکل۔ تو سامعین کے لیے ایک نقطہ سوچنے کا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اتنی تفصیلی ہدایات ہیں، خاص طور پر جانور کو کم سے کم تکلیف دینے پر اتنا زور، اس کے پیچھے زندگی کے احترام اور مخلوقات کے حقوق کے حوالے سے کیا گہرے اخلاقی اور روحانی اصول ہو سکتے ہیں جن پر مزید غور کیا جا سکتا ہے؟